تو ان زخمیوں کو مجھے اب یاد ہے کہ میں نے ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالا ہم لوگوں نے، اور ان کو بستر بھر چکے تھے، فلور کے اوپر ہم نے ان کو ٹریٹ کرنا شروع کیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنی پوری زندگی لوگوں کے لیے لگا دیتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی پوری زندگی لگا کر پاکستان کا سب سے بڑا فری ہاسپٹل بنایا ہے۔ جی نواز سے پڑھا، دس واز 1981۔ تعلق میرا پشاور سے ہے، لیکن میری پیدائش اور تعلیم کراچی، تو آئی ایم اے ٹرو کراچ چائلڈ بیسیکلی۔ پہلی دفعہ ہم نے ایک بلڈ فریکشنیشن مشین لے کے آئے، جس کے لیے میں وین آئی واز اے 4th ایئر اسٹوڈنٹ میں گیا جرمنی ٹریننگ کے لیے، اور پھر آ کے لوگوں کو یہاں ٹرین کیا، کیونکہ مجھے یاد ہے میں ایز اے فائنل اسٹوڈنٹ میں نے ایک پیپر پریزنٹ کیا۔ میرے ہمارے پیٹرن ہوتے تھے سرجن مشتاق، تو انہوں نے کہا سرجیکل کانفرنس آ رہی ہے اور تم نے یہ پیپر پریزنٹ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی اس سے ہول بلڈ نہیں یوز ہوتا ہے۔ تو پہلی دفعہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے ایک سرجیکل کانفرنس میں جہاں پورے پاکستان سے سرجنز آئے ہوئے تھے یہ پیپر پریزنٹ کیا۔ 1981 تک جو سورس آف بلڈ ہوتا تھا نا، پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے، یہ بلڈ ایڈکٹس ہوتے تھے، یہ سول ہاسپٹل کے باہر لیٹے ہوتے، تو کسی کو بلڈ چاہیے ہوتا تھا، وہ وہاں ان کا ایک ٹھیکیدار ہوتا کالے خان وہ بلڈ او پازیٹیو چاہیے، تو وہ جا کے آواز آتا او پازیٹیو، تو کوئی اٹھ کے آ جاتا نشے میں سے اٹھ کے۔ تو ایک نارمل آدمی جو ہے نا، آپ کو سمجھیں کہ 3 مہینے میں ایک والنٹیئر کر سکتا ہے بلڈ کے لیے، یہ لوگ اپنے ہفتے میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بھی بلڈ بیچا کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا وی کانٹ بی ہوسٹیج ٹو دیز پیپل، لیٹس میک آور اون بلڈ بینک۔ تو پھر ہم نے پہلا والنٹری بلڈ بینک 1982 میں، جس کا مجھے پروجیکٹ ڈائریکٹر بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا، میرے دو کمرے کا گھر تھا ہمارا، ہم 11 بہن بھائی تھے، تو اسی ماحول میں پڑھنا، اسی ماحول میں، کیونکہ اسی 2 گیلری ہوتی تھی، 2 اس میں بھی لیٹے ہوتے تھے، ایک گیلری میں 2 ایک گیلری میں 2، تو وہیں پر راتوں کو بیٹھ کے پڑھنا، سب کچھ کیا اور یہاں پہنچ۔ پھر 1986 میں کراچی میں پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار کے اندر، اور دیٹ واز دا فرسٹ ٹیررسٹ اٹیک ان کراچی، تو سینکڑوں لوگ مرے تھے، ہزاروں زخمی ہوئے تھے۔ سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی بہت پیتھیٹک کنڈیشن میں موجود تھی، 20-25 بیڈ ہوتے تھے۔ اچھا وہ 86 جو ہے نا، اس شہر کا اور اس ملک کا ٹرننگ پوائنٹ، تو جب 86 میں یہ بلاسٹ ہوا تو ان زخمیوں کو مجھے اب یاد ہے کہ میں نے ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالا ہم لوگوں نے، اور ان کو بستر بھر چکے تھے، فلور کے اوپر ہم نے ان کو ٹریٹ کرنا شروع کیا۔ اچھا وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن تب ہم نے کہا کہ یار یہ نہیں چل سکتا، اس کو ہم نیا بناتے۔ پھر ہم نے بنانا شروع کیا، پہلے ہم نے 12 لاکھ کا بجٹ بنایا کہ یہ بنائیں گے، پھر ہم نے کہا اس میں سینٹرل آکسیجن بھی ہونی چاہیے، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی، وہ 36 لاکھ کا بجٹ بن گیا اس زمانے میں، تو ہم نے کام شروع کرا دیا۔ جب وہ بن گیا، اب 12 لاکھ تو جمع ہو گئے بڑی مشکل کرا کے اس کے ساتھ، تو ہم نے پھر اس کے پہلی دفعہ کیونکہ پیسے کم ہونے شروع ہوئے، ہم نے کہا یار بچوں کو، اسکول کے بچوں کو جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو منی باکسز دیتے ہیں۔ ایک آئیڈیا کیا، اس کا ایک اسٹیکر بنایا، مائی سٹی نیڈز می، ہیلپ می ٹو ریکنسٹرکٹ دا کیجویلٹی آف ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ آف سول ہاسپٹل کراچی۔ پھر ہم نے ایک کمپین شروع کی، اسکول میں جاتے تھے، پریزنٹیشن دیتے تھے، بچوں کو وہ دیکھ کے آدمی ہاں کہ یہ اب آپ نے بچے جب ان کو منی باکسز دیتے تھے۔ اب پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع۔ انوگریشن پھر ہم نے ان بچوں سے کرائی، تو اس دوران ہم کو PWD نے بہت تنگ کیا، بڑے روڑے اٹکائے تھے۔ تو انوگریشن سے 1 رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا، تو یہ ظفر، امین، اپنے عدنان اظہر، طارق کیسر، ہم ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یار یہ بہت پبلک سیکٹر میں کام کرنا بڑا مشکل ہے، تو اللہ میاں نے موقع دیا نا، تو ایک دن ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا، فری آف کاسٹ ہوگا۔ 1987 تو خواب 1987 میں دیکھا گیا۔ تو اصل میں جو ہے نا، آپ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خواب ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں نا، اصل تو خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ مشکلات اچھے لوگوں کو جمع کرنا زیادہ ہی، چیلنجز تو ہوتے۔ تو جب شروع میں ہم نے ٹھیکیدار کو بولا تم کام شروع کرو، توڑنا شروع کرو، جب پیسے آئیں گے ہم دیتے رہیں گے، تو بلز دے دیا کرو مجھے تاکہ مانگنے میں آسانی ہو۔ یہ تو یقین تھا کہ پہلے یہ تھا کہ یہ ہسپتال تو ہو جائے گا، لیکن مشن جو اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا تھا وہ تھا کمپریہنسو ہیلتھ کیئر فار آل، ایکسلنس ڈریون فار کریشنز آف اللہ، ٹھیک ہے، ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن میں اس وقت بتا رہا ہوں تو لوگ اسکیپٹیکل تھے، کسی نے کہا کہ شاید یہ بن جائے، چل نہیں سکے گا، کسی نے 1 مہینہ دیا، کسی نے 6 ماہ دیے، کسی نے سال دیا، آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے۔ اس وقت ہمارا بجٹ تھا 10 کروڑ روپے، آج الحمدللہ 12 ہاسپٹل پورے پاکستان میں، پرائمری ہیلتھ کے پروگرامز چل رہے ہیں، ہمارا 4 فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں، 4 بلڈ سینٹرز ہیں، 51 ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں ہمارے پبلک ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں، اور پرائمری ہیلتھ کلینکس چل رہی ہیں، لاسٹ ہم نے ایک وہ کلینک شروع کیا۔ تو اب وہ الحمدللہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ہو گیا کہ جی، اور اب ہم اس ہاسپٹل کے ساتھ، یہ پہلے یہ بلڈنگ تھی کہ دیکھیں کہ 13 منزل بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم 1350 بیڈ پہ چلے جائیں گے۔ لاہور میں ہمارا 600 بیڈ کا ہاسپٹل تیار ہو رہا ہے، اس میں سے 150 بیڈ ہم انشاءاللہ جون کے مہینے میں شروع کر دیں گے۔ تو بس وہ تو اللہ میاں نے ایسے معجزے کیے ہیں کہ اور وہ جو لوگ جنہوں نے مجھے کہا کرتے تھے کہ نہیں شروع ہو سکے، نہیں چل سکے گا، وہ آئے۔
سال کے بعد آ گئے ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک تھے ہم غلط, تو وہ کنفیس کیا انہوں نے آج اور فیلنگ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ ایک دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. دیکھیں مریضوں کو علاج ہو جانا, آج تقریباً 4.5 لاکھ مریض پورے نیٹ ورک میں پر منتھ اس میں فیضیاب ہوتے. لیکن ایک اور چیز, دو چیز جو اس کا بائی پروڈکٹس ہے کہ یہاں پر جس سے بھی آپ پوچھیں گے کیسے چل رہا ہے, بولے گا اللہ چلا رہا ہے, تو سب اللہ اللہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر وہ ایک کہ ایمان کی تقویت ہو گئی لوگوں کی کہ یار اگر کوئی چیز یقین کے ساتھ کی جائے تو وہ ہو سکتی ہے. تو اللہ میاں تو سب کچھ کرتا ہے کہ ہمارے لیے جو ناممکن ہو, کہ وہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 10,000 امپلائیز, تو وہ 10 کروڑ کا بجٹ تھا, آج ہمارا بجٹ 32 ارب روپے کا ہے. 32 ارب میں کتنے صفر ہے یہ میں ابھی آف ہینڈ نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا, وہ 1.5 کر کے بتا دوں گا آپ کو. تو اتنا اماؤنٹ, تو وہ کہتے ہیں اتنا بجٹ 10,000 امپلائیز, تو آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں میرے گھر والوں کو مجھ سے ایک ہی شکایت ہے کہ میں لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوں, تو اتنی سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ یہ میرا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور وہ ذات کبھی سوتی نہیں ہے. اور یہ چلتا کیسا ہے, یہ لوگوں کی پورے پاکستانی لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کے اندر. اور پاکستانی قوم ایک عجیب قوم ہے. ایسے تو ہم ڈس انٹیگریٹڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ایک دوسرے ڈیوائڈڈ ہیں, لیکن جب کوئی نیشنل کلیمٹی آئے, چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو, 2010-11 کا سیلاب ہو, یا پچھلا سال کا پینڈیمک ہو, دا ریئیکشن یہ قوم دیتی ہے نا, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. 2005 میں روڈ بلاک ہو گئے تھے, مطلب سب گھر پہ ٹرک پڑا, چلو گاڑی میں بھرا, سب کچھ جو کچھ نکل پڑو. پی ایف بیس یہاں پر وہ C-130 کم پڑ گئے, وہاں پر وہ پورا علاقہ رن میں بھر گیا سامان سے. تو یہ پھر دیکھتے نہیں ہیں. آپ رمضان میں دیکھیں کس طریقے سے لوگ آ گئے, کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں سارا دن. آپ دیکھیں جتنی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, تو یہاں بھوکا کوئی نہیں سوتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور جب کیونکہ ہم لوگوں نے اب کام بڑھتا جا رہا ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا تھا چیریٹی ان UK, USA, آسٹریلیا, UAE, کینیڈا. تو جب میں وہاں جاتا ہوں فنڈ ریزنگ کے لیے, تو میں وہاں پر جا کے کہتا ہوں کہ یار دیکھو, آپ کو پاکستان سے ہمیشہ بری خبریں ملتی ہیں نا یار, جب ریسنٹلی لاہور میں یہ ہو گیا, تو یہاں پر جلا ہو گیا, یہاں پھرا ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کے آیا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو اتنا فنڈ انڈس ہاسپٹل جمع کرتا ہے اس کا 90% پاکستان سے ہوتا ہے. گو کہ ایکسپیکٹ پاکستانی کرتے ہیں, ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک خلش ہے کہ اس ملک نے ان کو بنایا, اور اس ملک نے ان کو بنا کے اب کہیں خدمت کہیں اور کر رہے ہیں. تو وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے ان کے اندر, ایک یہ تو ملک کے لیے کچھ کریں, اور وہاں سے بھی رسپانس بہت اچھا آتا ہے, وہ بڑھ رہا ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے. تو انشاءاللہ ہم ارادہ ہمارا یہی ہے کہ ہم ہر کیپٹل آف دا پروونس میں ایک ہاسپٹل ہمارا ہو. تو ہمارا دیکھیں یہ 75 سال کا جب شروع کر رہے تھے, لوگ کہتے ہیں یار یہ حکومت کا کام ہے, ہیلتھ دے, ایجوکیشن دے. تو 2007 میں پاکستان کو بنے ہوئے 60 سال ہو چکے تھے, ٹھیک ہے. اس وقت تک لوگوں نے, سول سوسائٹی نے ایجیٹیشن بھی کیا, ایڈوکیسی بھی ہوئی, گلاؤ جھراؤ بھی ہوا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. تو ہم نے کہا یار ہم اپنا ایک پیرل سسٹم بنائے جس کے اوپر آگے جا کے بات بنے گی. لوگ کہیں گے کہ پالیسی میکر آپ سے بات کرے گا کہ یہ کرنا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں, جب اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ نے مجھ سے ایک حکومتوں کے بارے میں نہیں پوچھنا. اللہ نے کہتا ہے آپ نے کیا کیا, آپ کچھ کر سکتے تھے, آپ نے کیا کیا. تو ایٹ لیسٹ اللہ نے اتنا بڑا کام کرا دیا. ہم الحمدللہ اللہ کو یہ تو جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ جتنا میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کیا, اور ہماری ٹیم نے کیا الحمدللہ. اور آج یہ سب کچھ ہے, یہ صرف اور صرف میری ٹیم ہے, جو کہ آپ ایک بھی اٹھائیں, ہر ایک ہیرا ہے. اللہ کی مہربانی ہے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان اگر قائم ہے تو ڈاکٹر باری جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے, جنہوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے صرف کر دیں. اللہ انہیں ہمت اور ترقی دے, آمین. خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.